أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله العظيم۔ قرآن مجید کا 11واں پارہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنین کے ساتھ یہ سودا کر لیا ہے کہ وہ مومن، وہ اللہ کے بندے جو اپنی جان اور مال اللہ کو دے چکے ہیں، تو یقین مانو اللہ نے 100% ان لوگوں کو جنت بھی عطا کر دی ہے۔ لازمی اللہ جنت عطا کر، یعنی کہ 100% وہ جنتی لوگ ہیں جو راہ جہاد میں اپنا مال اور اپنی جان لے کے نکل پڑتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا فائدے کا سودا ہے بھائیو۔ اگر زندگی میں کبھی جہاد کا موقع بن جائے، دین اسلام کی خاطر نکلنے کا موقع بن جائے اور اللہ موقع عطا فرما دے، تو کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ وعدنا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو اللہ فرماتے ہیں کہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن مجید میں بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہیں؟ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، جنہوں نے اللہ کے اس سودے کو قبول کر لیا اور اپنی جان اور مال لے کے نکل پڑے، تو فرمایا کہ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یقیناً ان لوگوں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ جنت سے بڑی کامیابی تو کوئی نہیں ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ جنت بہت بڑی کامیابی ہے، ایسی کامیابی کہ جو کبھی ناکامی میں بدلنے والی ہے ہی نہیں۔ تو زندگی میں کبھی جہاد کا موقع بنے تو راہ جہاد میں اللہ تعالیٰ کے حضور جان مال ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہو جائے اور قربان کر دیں، پھر اللہ 100% جنت لازمی عطا فرمائے گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اپنے اللہ سے ڈرتے رہو اور ہمیشہ سچے لوگوں کا ساتھ دیا کرو۔ کبھی بھی غلط لوگوں کے ساتھ، جھوٹے لوگوں کے ساتھ کبھی کھڑے نہیں ہونا، کبھی ان کا ساتھ نہیں دینا۔ اور جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وضاحت کے ساتھ اعلان تھا اور حکم تھا کہ اے ایمان والو ہمیشہ انصاف کی سیدھی اور سچی بات کیا کرو، ہمیشہ انصاف کی اور سچی بات کیا کرو، اگرچہ وہ انصاف والی، وہ سچی بات، وہ سچ تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو، اپنے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، لیکن ہمیشہ سچ بولنا ہے، جھوٹ کبھی نہیں بولنا۔ نہ جھوٹ بولنا ہے، نہ جھوٹے لوگوں کا ساتھ دینا ہے، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ انسان کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے سچ کو اختیار کرتا ہے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور اسی 11ویں پارے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کہ انسان کی یہ حالت ہے کہ جب کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے پھر تو اللہ کے ہاں اتنا روتا گڑ گڑاتا دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہاں جو الفاظ ہے لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، لیٹا ہو تب بھی اللہ سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے، بیٹھا ہو تب بھی دعائیں، أَوْ قَائِمًا کھڑا ہے تب بھی دعائیں، یعنی اللہ سے دعائیں دعائیں دعائیں۔ دعا اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن جب پریشانی کے عالم میں، مصیبت میں ہوتا ہے انسان تو اللہ فرماتے بڑی دعائیں کرتا ہے، لیکن فلما کشفنا عنہ ضرہ مر کأن لم يدعنا الى ضر مسا، اللہ فرماتے کہ جب ہم اس کی وہ مصیبت، وہ پریشانی وہ ہٹا دیتے ہیں تو ایسے ہمیں بھول جاتا ہے، اور جیسے کبھی اس کو کوئی مصیبت پریشانی آئی نہیں تھی، اس نے اللہ کو کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ یہ بالکل غلط بات ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بالکل پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتا رہے ہیں اور ہمیں حکم بھی دے رہے ہیں کہ تم نے ایسے نہیں کرنا، اللہ کو ہر حال میں یاد رکھو، خوشیاں اللہ نے عطا کی ہیں تو شکر کرتے ہوئے اللہ کا در کبھی نہ چھوڑو، اور اگر کبھی پریشانیاں، آزمائشیں، مصیبتیں آ گئی ہیں تو پھر صبر کا دامن تھامو اور اللہ کے در کو کبھی نہ چھوڑو۔ ایسے لوگ اللہ کو بے انتہا پسند ہے۔ اور ویسے بھی جو لوگ خوشی کے عالم میں، خوشحالی کے عالم میں جو لوگ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، تنگ دستی کے عالم میں اللہ ان کی بڑی جلدی دعا سنتے ہیں، اللہ ان کو تنگ دستی سے بڑی جلدی نکال لیتے ہیں، بہت جلد۔
تو اس لیے خوشی کا عالم ہو یا پریشانی کا عالم ہو، اللہ کو کبھی نہیں بلانا چاہیے، اللہ کی عبادت سے کبھی بھی غافل نہ ہو، ہر لحاظ سے اللہ کی عبادت پوری کرتے رہنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اسی 11ویں پارے میں کہ انما مثل الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری دنیا کی زندگی کی مثال کیسے ہے، وضاحت کے ساتھ بیان کیا، ایسے ہیں کہ جیسے آسمان سے کما ان انزل اللہ من السماء فاختلط به نبات الارض، ایسے ہے جیسے آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین پر سبزہ اگاتی ہے، غلہ اناج اگتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جب وہ پک جاتا ہے بالکل تیار ہے، اب ہم یہ فصل، یہ اناج، یہ پھل، یہ سب حاصل کر لیں گے، کہ اچانک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچانک کیا ہوتا ہے، اتاہا امرنا لیلا او نہارا، رات کا کوئی وقت ہوتا ہے یا دن کا کوئی وقت ہوتا ہے، فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، ایسے ہم وہ سارا ملیا میٹ اور ختم کر دیتے ہیں، ان کے وہ سوچا بھی نہیں ہوتا کہ ایسے ہو سکتا ہے، اتنا چمکتا ہوا کاروبار اچانک ختم، لہلہاتی فصلیں اچانک کسی مصیبت، کسی بھی آفت کا وہ سامنا کر نہیں پاتی اور ختم۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری زندگی کی مثال ہے، بڑے منصوبے ہوتے، میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، ابھی اتنے سال بعد میں نے یہ کرنا ہے، پھر میں نے یہ پڑھ کے میں نے یہاں جانا، پھر یہ ڈگری، پھر یہ کرسی، پھر یہ عہدہ، پھر یہ بناؤں گا، یہ سارے منصوبے بالکل تیار ہوتے ہیں، اچانک موت آ جاتی ہے اور کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جیسے پکی ہوئی فصل پر کوئی آفت پڑتی ہے تو وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے، کَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، جیسے کبھی فصل یہاں تھی ہی نہیں، ایسے ہی انسان کی حالت ہو جاتی ہے، جیسے انسان جب مر جاتا ہے نا چند سالوں کے بعد اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ جیسے وہ انسان دنیا میں کبھی آیا نہیں تھا، جو آ کے کیا کہتا تھا کہ میرے بغیر تو دنیا نامکمل ہے، میں یہ کروں گا، میرے یہ منصوبے، میرے یہ کام ہوں گے، میں یہ کرنے والا ہوں، یہ سیٹ، یہ کرسی، یہ عہدہ تو ہے ہی میرے لیے، میرے علاوہ کون اسے چلا سکے گا، کون یہاں بیٹھ سکتا ہے، کَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، چند سال گزرتے ہیں، پتہ نہیں ایسا کوئی انسان دنیا میں تھا بھی کہ نہیں تھا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو، دنیا میں جیو، یہ آزمائش گاہ ہے، لیکن اس زندگی میں اپنی آخرت بنا کے آنا، یہ زندگی آزمائش ہے، امتحان ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آخرت تباہ ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے ولی، اولیاء اللہ، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں صحیح معنوں میں، فرمایا کہ ان پر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ دنیا میں ان پر کوئی غم چڑھائی کر سکتا ہے، نہ دنیا میں ان پر کوئی غم ان کو یعنی کہ پریشان کر سکتا ہے، ان کے اوپر کوئی یوں سمجھو کہ غلبہ کر سکتا ہے۔ اور قیامت کے متعلق اللہ کیا فرماتے ہیں، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، قیامت کو تو کوئی خوف ان کا ہوگا ہی نہیں۔ یعنی دنیا میں غم کیا ہوتے ہیں نا، یہ میرے سمجھنے کی بات ہے، اللہ کے جو صحیح معنوں میں بندے ہوتے ہیں، اللہ کیا فرماتے ہیں، دنیا کے غم ان کے لیے کوئی غم ہی نہیں ہوتے ہیں۔ بھئی بہت بڑا غم ہے نا، اللہ نے کسی کو اولاد دی، پھر وہ بچپن میں فوت ہو گئی، جوانی میں فوت، یہ بہت بڑا صدمہ ہے والدین کے لیے۔ لیکن کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وہ دنیا کی حقیقت کو جانتے ہوتے ہیں، جب بھی کوئی بڑے سے بڑا صدمہ آتا ہے ان کی زبان میں یہی ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جو تھا چلا گیا، کوئی فوت ہوا یا نقصان ہوا، وہ اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا ہے، ہم بھی اللہ ہی کے ہیں، اللہ کی طرف جانا ہے۔ یہ عقیدہ، یہ سوچ ہوتی ہے ان کی، اور یہ الفاظ ہوتے ہیں ان کے۔ دنیا کے خوف اور غم کو وہ غم سمجھتے ہی نہیں، آزمائش ہوتی ہے، صبر کر کے کامیابی سے گزر جاتے ہیں۔ یہ ہے دنیا جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اولیاء کا یہ عمل ہوتا ہے۔ اور اولیاء حقیقی معنوں میں ہوتے کون ہیں، اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، صحیح معنوں میں اولیاء اللہ وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو ایمان کے بعد متقی بن جاتے ہیں۔ متقی، ایمان قبول کیا پھر متقی بن گئے۔ متقی کیا مطلب، کہ گناہوں کو چھوڑ دیا، مومن بننے کے بعد کبھی گناہ نہیں کرتے، گناہ کے قریب تک نہیں جاتے، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا،
ہر گناہ چھوڑ دیتی ہیں، اور ہر گناہ کو چھوڑ دینا ہی متقی کہلاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے اولیاء، میرے بندے، میرے دوست، میرے محبوب کون ہیں؟ جو ایمان کے بعد متقی بن گئے، ایمان قبول کرنے کے بعد انہوں نے گناہوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، وہ ہیں اصل میں میرے نیکوکار بندے۔ اور اسی بارے میں اللہ تعالیٰ ایک عبرتناک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہ واقعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم اور فرعون کا ہے۔ تو مختصر آخر میں جا کے، یہ جو اللہ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، آخر میں جا کے جو اللہ تعالیٰ ہمیں سبق دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کو ہم نے اس دریا کے پار گزار دیا تو فرعون بھی ان کے پیچھے چل پڑا اپنے لاہو لشکر کے ساتھ، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ پھر ہم نے فرعون کو اسی دریا میں ڈبو کے غرق کر دیا۔ اور جب وہ ڈوب رہا تھا، غرق ہو رہا تھا، یہ وہ فرعون ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا کہ توبہ نعوذ باللہ، کہنے لگا کہ میں ہی اس دنیا کا، انسانوں کا رب ہوں۔ یہ دعویٰ تھا اس کا، فرعون کا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہے کہ جب وہ ڈوب رہا تھا تو اس وقت اس نے کیا کہا؟ قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اس وقت اس نے یہ کہا کہ میں بھی ایمان لاتا ہوں اس ذات پر کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، جس پر بنی اسرائیل بھی ایمان لائے، اور میں مسلمان بنتا ہوں۔ میں بھی مسلمان ہوتا ہوں، مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ اللہ فرماتے اب ایمان لاتا ہے جب تیرے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے۔ اب کوئی اختیار ہے؟ اب تو موت ہے، اب تو موت ہے۔ اللہ کو ایمان وہ پسند ہے، عمل وہ پسند ہے، عمل اللہ وہ قبول فرماتی ہے کہ جو بندہ اپنی تندرستی کے عالم میں صحیح سلامت ہوتے ہوئے بندہ عمل کرے، وہ پسندیدہ ہے۔ جب موت سامنے آ جاتی ہے تو اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند عمل ہے نا، وہ توبہ ہے۔ بندہ جب توبہ کرتا ہے نا، اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن جب موت سامنے آ جائے تو اللہ توبہ بھی قبول نہیں فرماتے، ایمان بھی قبول نہیں فرماتے۔ کوئی بندہ ایمان قبول کرے، اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں بندے پر۔ اب فرعون ایمان قبول، حالانکہ فرعون کے لیے اللہ نے اپنے پیارے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو کتنی بار کہا کہ پیارے موسیٰ فرعون کے پاس جائیں، بڑے دھیمی انداز میں، بڑے پیارے انداز میں اس کو تبلیغ کریں، اس کو سمجھائیں، اسے کہیں کہ اپنے اللہ پر ایمان۔ یہ بار بار موسیٰ علیہ السلام اپنے کلیم اللہ پیغمبر کو اللہ نے بار بار بھیجا، کیوں؟ کس لیے؟ کہ فرعون ایمان قبول کر لے۔ اللہ نے بار بار کوشش کرائی، کیونکہ فرعون کو اللہ نے سارے انسانوں کو اختیار دیا ہوا ہے، چاہے کرے چاہے نہ کرے، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ انسان میرے ہیں، میرے بنائے ہوئے بندے ہیں، یہ جہنم میں نہ جائے، آگے بندے کی مرضی جدھر مرضی جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بار بار بھیجا، کس لیے؟ کہ فرعون ایمان قبول کر لے۔ اب فرعون ایمان قبول کر رہا ہے، لیکن اللہ کو یہ قبول نہیں ہے، وہ ایمان لاتا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ اب ایمان کی کوئی فائدہ مند یہ چیز نہیں ہے، اب ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اب بیکار ہے تیری توبہ، تیرا ایمان۔ تو بھائیو، یہ ہمارے لیے بہترین سبق ہے، عبرتناک سبق ہے ہمارے لیے اس کے اندر، وہ یہ کہ موت سے پہلے پہلے عمل کرنے۔ یہ نہ سوچے اگلے رمضان میں، اگلے سال، اگلے چند دنوں میں، اگلے سالوں میں یہ کروں گا، یہ بھائی اب جو کر سکتے ہو وہ کرو۔ نیک اعمال میں اب جو کر سکتے ہو فوراً کرو۔ آج کا کام کل پہ، کل کا پرسوں میں، اس سے آگے آگے سالوں تک اس کو بس لیٹ کرتے جائیں، یہ بالکل غیر مناسب بات ہے۔ موت کا کوئی پتہ نہیں، اچانک یہ موت آئے گی اور زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام عبرتناک واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سنا اور سنایا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔